أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے. ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی. یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی. شریعت کی اصلاح میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، بے شک ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، پر انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کیا، اور وہ اس اہم ذمہ داری کے بار سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں امانت کی تفسیر یوں فرمائی ہے، حقوق، فرائض اور حدود اللہ، یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں. چنانچہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی. جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی. دجال کی آمد کا انکار. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا، اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم یعنی سنسار کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے، اور شفاعت کا انکار کریں گے، اور ان لوگوں یعنی گنہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے. یہودیوں کے مال پر پلنے والی NGOs اپنے آقاؤں کے اشارے پر آئے دن اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتی رہتی ہیں اور ان کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں. اس وقت حدود آرڈیننس کی بحث چل رہی ہے اور اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے گویا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہوں. اس طرح کئی عرب مفکر ہیں جو رجم اور دیگر اسلامی قوانین کو اس دور میں نعوذ باللہ اذکار رفتہ یعنی اولڈ فیشنڈ قرار دے چکے ہیں. نیز دجال کی آمد کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے مسئلے کو اختلافی بنا دیا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، علماء پر ایسا وقت ضرور آئے گا جب ان کو موت سرخ سونے سے بھی زیادہ محبوب ہوگی. تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی قبر پر آئے گا تو وہ یوں کہے گا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا. علماء امت کے قتل کو ہر ایک اپنے زاویے نظر سے دیکھتا ہے، پر کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے اس قتل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھا جاتا. اس وقت جبکہ باطل خیر کے مقابلے میں آخری اور فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر چکا ہے، ابلیسیت ہر طرف کھلے عام ننگا ناچ ناچنا چاہتی ہے، اللہ کی حاکمیت اور بالادستی کے تصور کو ختم کر کے دجالیت اور یہودیت کا ورلڈ آرڈر لوگوں سے عملاً اور ذہناً منوانا چاہتی ہے، تو بھلا ابلیس کے اشاروں پر اور مشوروں پر کام کرنے والے ان حق کے میناروں اور امید کے جزیروں کو کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں، جن کے ایک اشارے اور قلم کی حرکت پر دجال کے مضبوط ایوانوں میں دڑاڑیں پڑ سکتی ہیں. یہ نفوس قدسیہ جو دجالی قوتوں کی عظیم طاقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اس دور میں بھی کلمہ لا الہ کا مفہوم بیان کرنے پہ بضد ہیں، جس کا اعلان کوہ صفا پر چڑھ کر آج سے 1400 سال پہلے کیا گیا تھا. علماء حق کے قتل میں براہ راست یہودی خفیہ تحریک فری میسن ملوث ہے. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ بہاڑے کے قاتل کون ناپاک لوگ تھے، لیکن آنے والے دن اس بات کو اور واضح کر دیں گے کہ ان علماء کو راستے سے ہٹائے بغیر فری میسن اپنے منشور کو پاکستان میں آگے نہیں بڑھا سکتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالج ضرور پھیلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کو طاعون سمجھنے لگیں گے. اس کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خشکی اور سمندر میں فساد پیدا ہو گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ممکن ہے انسانیت کے دشمنوں کی جانب سے انسانوں پر ایسے وائرس کے حملے کیے جائیں جو فالج کا سبب بنے، یا پھر ابھی سے لوگوں کو ایسے ٹیکے یا کسی دوائی کے قطرے پلائے جائیں جو آگے چل کر اس بیماری کا سبب بنے. اس وقت ایسی مشینیں بنائی جا چکی ہیں جن کے ذریعے فضا میں موجود مختلف بیماریوں کے جراثیم اکٹھے کر کے جراثیمی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں.
لہٰذا مسلم ممالک کو عالمی یہودی اداروں کی جانب سے دی جانے والی کسی بھی طبی امداد کو پہلے اپنی تجربہ گاہوں میں ٹیسٹ کرا کر ہی عوام تک پہنچانا چاہیے، اور کسی بھی ایسی دوائی یا ویکسین کو قبول نہیں کرنا چاہیے جس پر اس کا فارمولہ نہ لکھا ہو۔ پولیو ویکسین کی مہم جس بےہودہ انداز میں چلائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ملک کے سنجیدہ حلقوں کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نہ تو کسی کو اس کا فارمولہ پتا ہے اور نہ یہ علم ہے کہ اس کی خوراک کی مقدار کیا ہے۔ چونکہ غیر معیاری ویکسین کی خبریں پاکستانی اخباروں میں آ چکی ہیں جس سے پولیو کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نیز برطانیہ اور بین الاقوامی سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات میں پولیو کے قطروں کو ایڈز، ہڈیوں کے کینسر، جنسی کمزوری اور بے شمار مہلک امراض کا بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ اس کے سامنے آنے کے بعد ان پر فوری پابندی لگنی چاہیے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمانے آپس میں بہت قریب نہ ہو جائیں، چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ کھجور کی پتی یا شاخ کے جلنے کی مدت کے برابر ہو جائے۔ وقت میں برکت کا ختم ہو جانا تو اس وقت ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سے ہفتہ، مہینہ اور سال گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ روحانیت سے غافل انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت میں برکت کے کیا معنی، جبکہ پہلے کی طرح اب بھی دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہفتے میں اب بھی 7 ہی دن ہوتے ہیں۔ وقت میں برکت کے معنی اگر اب بھی کسی کو سمجھنے ہو تو وہ اپنے دن کے معمولات کو فجر کی نماز کے بعد شروع کر کے دیکھے، تو اس کو پتہ چل جائے گا جس کام میں وہ سارا دن صرف کرتا تھا وہی کام اس وقت میں بہت کم عرصے میں ہو جائے گا۔ چاند دیکھنے میں اختلاف ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے ایک چاند کا پھیل جانا ہے، اور یہ کہ پہلی تاریخ کے چاند کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے بات نہ کرنے لگیں، اور آدمی کی چابک کا پھندا، اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے لگے، اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا بات کی ہے اور کیا کام کیے۔ درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ بیان آپ کا معجزہ ہی کہا جائے گا کہ ایک ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں جہاں جدید ٹیکنالوجی کا موجودہ تصور بھی نہیں تھا، لیکن الیکٹرانک چپ کا یہ جدید دور چیخ چیخ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کر رہا ہے۔ جانوروں سے گفتگو۔ آپ سنتے رہے ہوں گے کہ مغربی ممالک جانوروں کی بولی سمجھنے اور ان سے گفتگو کرنے کے مسلسل تجربات کر رہے ہیں۔ ہر قوم کا حکمران منافق ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر قوم کے حکمران ان کے منافق نہیں بن جاتے۔ آقائے مدنی نے اس حدیث میں امت کے عمومی مزاج کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے اندر بزدلی، کاہلی اور باطل کے سامنے جھک جانے جیسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، چنانچہ منافقین کی حکمرانی سے بھی ان کی ایمانی غیرت جوش میں نہیں آئے گی۔ 5 عظیم جنگیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے آخر دنیا تک کل 5 جنگیں عظیم ہیں، جن میں سے 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم، اور رومیوں سے جنگ عظیم، اور دجال سے جنگ عظیم، اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی عظیم جنگ نہیں ہوگی۔ اگرچہ مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی آنے کے بعد جنگ عظیم کا اعلان کریں گے تو ایسا شخص بس انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، کیونکہ حضرت مہدی کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ فتنوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا صحیح کرنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ لہٰذا جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں پناہ لے لے۔ چلنے والے سے کھڑے رہنے والا اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھ جانے والا، اس سے مراد اس فتنے میں کم کوشش کرنا اور کم مبتلا ہونا ہے۔
وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جو جتنی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی اس میں ملوث ہوگا۔ یہ فتنہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، انہی میں سے ایک مال کا فتنہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ اس وقت عالمی سودی نظام کے ہوتے ہوئے جو شخص اس نظام میں زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی خود کو سود میں ڈبوتا جائے گا، اور جو کم کوشش کرے گا وہ کم ملوث ہوگا۔ اس طرح چلنے والے سے کھڑا رہنے والا بہتر ہوگا، اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریاں لے کر پہاڑوں یا بیابانوں میں نکل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر ڈٹ جانے والا اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو۔